یہ پاکستان میں موجودہ سیاسی اور مذہبی کشمکش کے سلسلے کا ہمارا 5واں کلپ ہے، اور ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ مسلم حکومت اور مسلم فوج کی موجودگی میں دو مسلمان گروہوں کا ایک دوسرے کے خلاف لڑنا، یا کئی اسلامی گروپوں کا یا جماعتوں کا، اسلامی ہوں یا غیر اسلامی ہوں، ان کا اپنی فوج کے خلاف لڑنا، آیا یہ جہاد کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ متوازی مسلمان امارت صرف اسی صورت میں قائم کی جا سکتی ہے جب مسلمان اکثریتی ملک میں کوئی مسلمان حکومت قائم نہ ہو اور کسی جارح فوج یا ملک نے قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی ہو، اور ایسا نہ ہونے کی صورت میں پٹھو حکومت ہونے کی صورت میں مسلمانوں کو اپنے آپ کو پٹھو حکومت سے نجات کی جدوجہد کرنا ہوگی، اور اس کے لیے اسے بھرپور طور پر انتخابی عمل میں حصہ لینا پڑے گا۔ جو لوگ یا جو علماء انتخابی عمل کو غیر اسلامی قرار دیتے ہیں اور آج تک وہ کوئی متبادل طریقہ کار بھی وضع نہیں کر سکے ہیں، وہ یا تو وراثتی بادشاہت کے مبلغ ہیں، یا اسلامی امارت جس میں سواد اعظم یعنی مسلمانوں کی اکثریت کی رائے شامل ہو، اس کی کوئی صورت اور طریقہ کار وہ وضع نہیں کر سکے ہیں، اور نہ ہی دنیا بھر میں گزشتہ 1450 سال میں اس کی کوئی ایک بھی مثالی حکومت قائم نہیں ہو سکی ہے۔ ایسی صورت میں چھوٹی چھوٹی جماعتوں کا اپنی اپنی عمارتیں قائم کر لینا اور ہر جماعت کا دوسری جماعت کے فرد کے خلاف فنڈز جمع کرنا اور ان فنڈز کے استعمال کو خرد برد کے الزام لگا کر یا دیگر فروعی اختلافات کی بنیاد پر کافر قرار دینا، اور ایک دوسرے پر ہتھیاروں کے استعمال کے ذریعے مسلمانوں کو اور عام مسلمانوں کا قتل عام کرنا، اپنے مقتولین کو شہید قرار دینا، یہ سب قرآن کی نگاہ میں فتنہ ہے اور اسے قتل سے بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ لہذا شاعر اسلامی سے زبردستی نہ روکنے والی حکومت گرانے کے لیے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی عمارتوں کا قیام اور ان کی طرف سے جہاد کا اعلان جہاد نہیں، اور مسلمانوں کی رائے کے ذریعے قائم حکومت اور اس کے خلاف ہتھیاروں کا استعمال بھی جہاد نہیں، بلکہ یہ بغاوت ہے۔ بالکل اسی طرح مسلمانوں کی اکثریت کی حکومت کی قائم کردہ فوج، اگر وہ قائم ہے جیسا کہ پاکستان میں ہے، کے خلاف ہتھیار استعمال کرنا اور ان کے خلاف اعلان جنگ کرنا بھی جہاد نہیں۔ البتہ ایسی فوج کی یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ اپنی حدود میں کسی بھی غیر مسلم فوج کو داخل نہ ہونے دے، اور ان کے داخلے کی صورت میں ان سے جنگ کر کے انہیں روکے۔ اگر حکومت وقت یا سیاسی مسائل کی بنیاد پر انہیں جنگ سے روکیں تو اول تو وہ نہ رکیں، اور اگر حالت اضطرار میں ان کو رکنا بھی پڑے تو ان کے کمانڈر اپنے آپ کو غیر مسلح افواج کی کمان میں ہرگز نہ دیں، بلکہ اپنی کمان کو قائم رکھیں، اور حالت اضطرار میں ہی صحیح لیکن اپنا متوازی نظام کمانڈ اینڈ کنٹرول قائم رکھیں۔ یعنی جو فوج ہے، اگر سیاسی حکومت کسی مصلحت کی بنیاد پر وہ جارح غیر مسلم فوج سے لڑنے کی اجازت نہیں دیتی، تب بھی مسلم فوج کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول نہ چھوڑے اور اس کو قائم رکھے، اور غیر مسلم جارح
قوتوں کو عام مسلمانوں کے دینی فرائض میں دخل انداز نہ ہونے دیں. کسی جارح فوج کی طرف سے اپنے ملک کے لوگوں اور ماؤں بہنوں کی عزت و حرمت پر حرف آئے تو جارح فوج کے خلاف جنگ کریں اور انہیں اپنی حدود سے باہر کریں. ایسی صورت میں انشاءاللہ ان کی طرف سے لڑی جانے والی جنگ جہاد ہوگی، بلکہ ان کی ایسی قربانیاں شہادت کے زمرے میں آئیں گی. جارح فوج کی موجودگی میں بھی کوئی مسلمان جماعت یا گروہ اپنی مسلمان فوج سے نہیں لڑ سکتا، کیونکہ ایسی صورت میں وہ دراصل جارح فوج کی قوت بڑھانے کا سبب بنتا ہے اور اپنی فوج کو کمزور کرنے کا باعث بنتا ہے. کسی سیاسی حالات کے باعث حالت اضطرار میں اگر مسلمان فوج جارح فوج کے خلاف فوری جنگ کی پوزیشن میں نہ بھی ہو، تب بھی مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی فوج کے خلاف جنگ نہ کریں، بلکہ کسی جارح غیر مسلم فوج کے خلاف جنگ کے لیے اسے مضبوط کریں اور ایسا سیاسی نظام وضع کریں کہ وہ ہمہ وقت غیر مسلم فوج سے نبرد آزما رہنے کی پوزیشن میں رہے. اس کے علاوہ اگر مسلم فوج غیر مسلم جارح فوج کو کمزور کرنے کے لیے کوئی پراکسی وار لڑتی ہے تو مسلمان عوام کو اس پراکسی وار میں مسلمان فوج کا ساتھ دینا چاہیے، اور یہ بھی جہاد کی ہی ایک شکل ہے. تاہم بیرونی قوتوں سے مالی یا ہتھیار کی مدد لے کر مسلمان گروہوں یا جماعتوں کا ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنا یا مسلمان قائم شدہ فوج کے خلاف لڑنا جو ہے اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی ایسی جنگوں میں مارے جانے والے لوگوں کو شہید کہا جائے گا. بالکل اسی طرح مسلمان ملک کی باقاعدہ فوج کے خلاف ہتھیار اٹھانا اور ان کے خلاف جنگ کرنا بھی جہاد نہیں ہے، کیونکہ وہ عامۃ المسلمین اور مسلمان عوام کی اکثریتی ملک کی سرحدوں کی محافظت کا فریضہ انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور مسلم اکثریتی ریاست کے اندر اسلامی ریاست کے نام پر اپنی فوج تشکیل دے کر لڑنا جائز نہیں. چاروں امامین نے اس کے لیے خروج کی شرط رکھی ہے، یعنی ریاست کی حدود سے باہر جا کر فوج تشکیل دیں اور غیر مسلم جارح افواج کو نکالنے کی جدوجہد کریں. اور ملک میں موجود فوج جو ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسی جو باہر رہ کر ملک میں موجود غیر مسلم مسلح جارح افواج کے خلاف جو لوگ لڑ رہے ہوں ان کے خلاف مسلم فوج کا لڑنا جائز نہیں. تاہم مسلمان فوج کی تنظیم کے ڈھانچے کا فرض ہے کہ وہ اپنے اندر ایسا نظام وضع کریں کہ ان کے سپاہی، کمانڈر، کرنل اور جنرل کسی بیرونی قوت کے اعلی کار نہ بن پائیں، اور اگر ایسا کچھ ہو تو وہ اس کی صفائی اپنے مروجہ قوانین کے مطابق کریں. ایسے ڈھانچے میں غیر اسلامی افعال کو نہ پنپنے دیں، دولت کی ہوس میں مبتلا نہ ہوں اور اپنے فرائض کو جہاد سمجھ کر انجام دیں. اپنے اندر ایسا تربیتی نظام تشکیل دیں کہ وہی دراصل مجاہد ہیں اور جہاد کے علمبردار ہیں، اور دنیا کی دولت کے لیے دفاعی سودوں میں غبن کے بجائے اسلامی فوج کا وتیرہ اختیار کرتے ہوئے آخرت کو ترجیح دیں. بیرونی ٹیکنالوجی کو ضرور حاصل کریں، لیکن بیرونی طرز معاشرت کو اپنے اندر نہ آنے دیں، اور قرآن و حدیث میں موجود جہاد کی آیات و واقعات سے رہنمائی حاصل کریں. نہ خود اقتدار کی حوث میں مبتلا ہوں، نہ ہی اہل اقتدار کو عامۃ المسلمین کو غلام بنانے کی اجازت دیں. ملک کے وسائل کو لوٹ کر بیرون ملک منتقل کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں، اور ملکی دولت لوٹ کر عوام کو مجبور و بےکس بنا رہنے والوں کے لیے محاسبے کا نظام قائم کریں. ایٹمی و سول ٹیکنالوجی کی حفاظت کریں
اور سول سوسائٹی کے ان تمام لوگوں کو تحفظ کا نظام قائم کریں جو ایسی ٹیکنالوجی کے حصول میں مددگار ہوں۔ بالکل اسی طرح ایسی تمام جماعتوں اور گروہوں کی بے یقینی کرنی چاہیے جو از خود 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر اعلان جہاد کرتی ہیں۔ اگلے کلپ میں ہم اس پر بات کریں گے کہ جہاد کا اعلان کرنے کا اختیار کس اتھارٹی کو حاصل ہے۔ شکریہ۔